لا يؤذك الشيطان ولا عليه. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. حضرات محترم، ان آیات میں اگر انسان قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کے کفارے کو سننے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، قسم جو ہے 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک قسم وہ ہے جسے لغو کہتے ہیں، یہ عادتاً انسان کھاتا ہے، ارادہ اختیار نہیں ہوتا، بس زبان پہ بات چڑھی ہے، واللہ باللہ سمت اللہ، یا جس طرح ہم اپنی زبان اللہ کی قسم یہ بات اس طرح ہے، واللہ یہ اس طرح ہے، یہ عادتاً قسم، اسے لغو کہتے ہیں. اللہ اس کے متعلق کہتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. یہ جو لغو قسمیں اٹھاتے ہو نا، اس کا مواخذہ اللہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ بات غیر ارادی طور پہ ہوتی ہے. اور ایک قسم ایسی ہے جسے یمین غاموس کہتے ہیں. غاموس کا مطلب ہے کہ ایک شخص سمندر میں گرا اور وہ اتنی تہ کے اندر چلا گیا، اگر وہ واپس بھی آئے تو بچ نہیں سکتا ہے. یہ کون سی ہے؟ یہ وہ قسم ہے جو انسان ارادے اختیار سے قسم اٹھاتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور دوسرے کے حق کو مارنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. یا کسی کا حق دینا ہے تو جھوٹ بولتا ہے میں نے نہیں دینا، یا کسی سے نہیں لینا تو کہتا ہے میں نے اس سے لینا ہے اور قسم اٹھا جاتا ہے. اور آج یہ قسم جو ہے بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں. یہ کبیرہ گناہوں میں گناہ ہے کہ انسان کسی کا حق مارنے کے لیے قسم اٹھائے اور وہ جھوٹی قسم ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہے نا کہ میں کسی کا حق مار کے بعد میں کفارہ ادا کر لوں، ایسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے. ہاں، ایک طریقہ ہے کہ وہ جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کرے اور پھر اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا یقین دلائے تو شاید اللہ معاف فرما دے. اگر وہ حق رکھ کے یہ سمجھے کہ مجھے معافی مل جائے، یہ ناممکن ہے. اللہ دے دے تو اس کی مرضی ہے، ہم اس کے اللہ رب العزت کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن قاعدہ قانون یہ ہے کہ ایسا شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے دوسرے کا حق مارنے کے لیے، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ دوسرے گناہ گاروں سے دگنا اس پہ غضبناک ہوں گے کہ میرا نام لے کے دھوکہ دیا، میرا نام لے کے حق مارا. یا اللہ کی کلام کو اٹھا لیتے ہیں جھوٹ میں، اور پھر ایک لفظ غلط بولا جاتا ہے، جھوٹا قرآن چک لیا. قرآن جھوٹا نہیں، یہ خناس خود جھوٹا ہے.
قرآن سچا تھا. اس خناس نے اپنی جھوٹی بات پہ قسم اٹھائی, قرآن سر پہ رکھا, قرآن سچا تھا, یہ جھوٹ بول رہا تھا. تیسری قسم, انسان عقدتم الایمان, ارادے اختیار کے ساتھ قسم اٹھائے کہ میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا, پھر اس پہ پورا نہیں اترتا, یا وہ ایک کام کے متعلق قسم اٹھاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے بہتر بات پا لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس قسم کا کفارہ دے اور بہتر بات کی طرف جائے. تو یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے, یہ معمولی بات نہیں ہے. پہلی قسم جو لغو ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ ایسے شخص کا اعتبار اٹھا دیتا ہے جو بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے. اللہ سورۃ قلم میں کہتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اے میرے پاک پیغمبر جو قسمیں اٹھاتا رہتا ہے نا اس کی بات کو نہ مانو, یعنی یہ بے اعتبارہ شخص ہے. اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی ایسے شخص کو جس سے قسم نہ مانگی جائے اور وہ خامخواہی قسمیں اٹھاتا جائے, اللہ کی قسم یہ بات اس طرح ہے, نال ایمان دے اس طرح ہے, اس کا مطلب ہے اس کی بات کو نہ مانا جائے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اس کا مواخذہ تو نہیں لیکن وہ بے اعتبارہ شخص ہو جاتا ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. دوسری یمین غاموس جو میں نے عرض کیا, کسی کا حق مارنے کے لیے جھوٹ بول کے قسم اٹھانی اللہ کے نام پہ, اسے اللہ کی عظمت کا احساس ہی نہیں, یا اللہ کی کلام کو سر پہ رکھ لینا, ہاتھ رکھ لینا اور اس پہ قسم اٹھا جانا, یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ انسان اپنی ہلاکت اور تباہی کی بات کرتا ہے. حقیقتاً اس نے حق نہیں مارا, اس نے اپنی تباہی پہ دستخط کر دیے ہیں. اور تیسری عقدتم الایمان, ارادے اختیار کے ساتھ انسان کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتا ہے. اب وہ قسم پوری نہیں کر پاتا تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ مواخذہ نہیں کرتا تمہاری لغو قسموں پر, وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ, لیکن تمہارا مواخذہ کرے گا, تم سے پوچھے گا جو ارادے اختیار کے ساتھ قسم اٹھائی. اب اگر اس قسم کو پورا نہیں کر سکے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط ما تطعمون, اپنے گھر میں جو درمیانہ کھانا کھاتے ہو نا, یہ جو ہے نا 2-3 ہزار روپیہ دے دینا, لو جی 10 بندیاں نو کھانا کھوا دینا, یہ بات غلط ہے. اسے احساس ہونا چاہیے جس طرح اپنے گھر والوں کو بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے اس طرح اسے بٹھا کے کھانا کھلائے. 10 مسکین لوگوں کو بٹھا کے کھانا کھلائے. من اوسط ما تطعمون او کسوتہم, اگر کھانا نہیں کھلانا تو 10 بندوں کو لباس پہنائے, اور اگر یہ بھی نہیں ہے او تحریر رقبہ, یا ایک غلام آزاد کرے. اب اگر کوئی شخص 10 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا, اگر وہ کپڑے پہنانے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا, اگر وہ غلام آزاد کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا, تو پھر فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ, اگر یہ چیز نہیں پاتا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, وہ 3 روزے رکھے. اور یہ مسلسل بھی رکھ سکتا ہے, چھوڑ کے بھی رکھ سکتا ہے. وہ 3 روزے اگر اس کے پاس وہ نہیں ہیں, اگر استطاعت ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی تو پھر وہی پہلی شرطی. تو اگر یہ نہیں کر سکتا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, پھر وہ 3 روزے رکھے. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ, یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم اللہ کے نام پہ حلف دے دیتے ہو.
واحفظوا ایمانکم، اللہ کہتا ہے بہتر بات یہ ہے کہ اپنی قسموں کی، اپنے حلفوں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم شکر کرو۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، قسم کو معمولی نہیں جاننا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی۔ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، تو جب اس کے نام پہ قسم اٹھاتے ہیں تو پھر ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے، اس عہد کی پاسداری کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کہتے ہیں نا میں فلاں بندے کو زبان دے دی، یار وہ ڈا بندہ ہے، کی کہے گا؟ تو اگر دنیا میں ایک انسان جسے اللہ نے بظاہر کو تھوڑی سی عزت دی ہے، ہم اس سے عہد کر لیں تو پورا کرتے ہیں، جی فلاں بندے سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ ساری مخلوق کی عزتیں اللہ کی عزت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے بڑی ہے، سب سے باعزت ہے، جب اس کے نام پہ قسم اٹھائیں تو اسے پورا کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔